خصوصی رپورٹ محمد آصف پراچا۔ 28 دسمبر 2020 کو مالسی، گوڑی، ٹھوٹھا، لواسی اور مجوئی کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے مجوئی کے مقام پر سری نگر روڈ بند کر کے پاکستان واپٹا کے خلاف بھرپور مظاہرہ کیا، جس میں مختلف بااثر افراد، سیاسی سماجی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی اور متاثرین کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار واپٹا کی ناانصافیوں اور بے اصولیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آج ہم نے یہ ہڑتال کی کال دی تھی، تو اس کے بعد بھی ہم آخری لائے عمل جو وہ باہمی مشاورت سے اس کا حل تلاش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں تبریز کاظمی صاحب سے، آج کا یہ جو احتجاج ہے یہ واپٹا کے خلاف، اس کی ناانصافیوں کے خلاف مالسی، گوڑی، ٹھوٹھا، گڑی دوپٹہ، مجوئی کی عوام شہر جہلم ویلی پہ جمع ہو کر اس کرپٹ واپٹا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر آپ جو آج ہم لائے عمل طے کریں گے، اس کے بعد آپ ہماری زمینوں سے اپنا قبضہ نہیں اٹھاتے ہو، تو یہ جو آپ کے شیلٹر یہاں پہ آپ نے نصب کیے ہوئے ہیں یہ اٹھا کر ہم خود باہر پھینک دیں گے۔ کیا آپ تمام نہ صرف نہیں بلکہ جو معاہدہ کیا وہ یہ معاہدہ تھا کہ ہم آپ کو جب واپس کریں گے تو یہ زمین کو ایز اٹ از، جیسے اس کی یہ حالت ہے تو ایسے کر کے اس کو دیں گے۔ تو میرے بھائیو، انہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی کی، نہ صرف زمین واپس کی بلکہ اس کے اوپر بنی ہوئی تمام عمارات کو بھی، اور پھر وہاں آ کر انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ آرمی والوں کو بھی یہاں بٹھا دیا۔ آرمی والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ واپٹا کے ساتھ ہے۔ اور سب نے میرے خیال میں آپ کے علم کیا تو کہ واپٹا کو جو ہے وہ سفید ہاتھی کہا جا رہا ہے اس وقت، اور اس وقت وہ پوری آل اینڈ آل ان کے حوالے سے ساری چیزیں وہ موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ قوت جو ہے یہ ڈال جانے کا نام نہیں ہے، یہ ڈال دینے کا نام ہے، یہ موڑ جانے کا نام نہیں، یہ موڑنے کا نام ہے۔ جب تک کہتے ہیں نا، ایک مثل مشہور ہے کہ یہ جو گھی جو ہے نا یہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے، اس کو ٹیڑھی کرنے پڑے گی، آپ کے اندر یہ جان پڑے گی، آپ یہ جو ہے نا اس طرح کے احتجاجی کیفیت شروع کریں گے تو پھر آپ کے مطالبات جو ہے نا وہ منظور ہوں گے۔ ورنہ انقلاب کسی میں بغیر مقصد کا نہیں آتا ہے، تبدیلی بغیر کسی مقصد کا نہیں آتی ہے۔ آپ ایک جان ہو جائیں۔ میں جماعت اسلامی حلقہ نمبر 4 ہٹیا دوپٹہ اور اپنی برادری کی طرف سے یا متاثرین کو جو ہے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بالکل آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کے قدم قدم پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ مالی طور پر، جانی طور پر، کسی بھی صورت میں مجھے آپ آزمائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ اس طرح کے احتجاج جاری رکھیں، اس طرح کے پروگرامات جاری رکھیں۔ آپ اپنا حق لے رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کو حق سے نہیں روک سکتا ہے۔ اس اسٹیٹ کی اجازت ہے میں جناب وزیر اعظم، انتہائی افسوس ہوا جب میں آیا صبح تو روڈ بلاک تھی، تو پوچھا کس وجہ سے بلاک ہے، تو پتہ چلا کہ واپٹا کی ناانصافیوں کی وجہ سے یہ ہمارے معززین علاقہ جو ذمہ دار تھے وہ کئی بار ڈی سی مظفر آباد سے انتظامیہ سے مذاکرات کر چکے، لیکن ان کو لولی پاپ دیا گیا اور واپس کر دیا گیا۔ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ احتجاج جو جمہوریت میں جائز ہے، چونکہ آج آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ میں آپ کو ایک اعظم صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ یہ اس میں سے میں آپ کے کان میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے سرپرست اعلیٰ نذیر عباس صاحب اور میری نعمت تاجیاں کے لوگ باقی موجود نہیں ہیں، یہ چونکہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کی اجازت سے میں آپ کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں، جب ہمیں آ کر آپ کہیں کہ آپ کی ضرورت ہے، نہ شٹر اوپر ہوگا نہ پہیہ چلے گا، میں دیکھتا ہوں یہ ہڑتال ہم آپ کو کر کے بتائیں گے اور آپ کے حق کے لیے کریں گے۔
اصل میں یہ جو آج کی ہماری ہڑتال کی کال ہے، یہ کال چونکہ جب 20 پہ ہم نے زمینیں دی اس وقت وابٹا نے مجھے ساتھ رکھ کے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم زمینوں کو جس حالت میں لے رہے ہیں اصل حالت میں واپس کریں گے، اور ہر سالانہ انکریمنٹ کے حساب سے آپ کی جو کرائے کی رقم ہے وہ بھی بڑھائی جائے گی۔ لیکن اس وابٹا نے ایک بات پہ بھی عمل نہیں کیا۔ اب وابٹا کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا، ہم لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہر برے مشکل وقت میں، چونکہ یہ قومی پروجیکٹ تھا۔ یہ اب ہماری طاقت انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی ہے کہ ہم انشاءاللہ جس طرح تبریز کاظمی صاحب نے فرمایا، ہم ایک لمٹ دیتے ہیں ان کو۔ تو پھر نہ کوئی پارٹی دیکھی جاتی ہے، نہ پرچم دیکھا جاتا ہے۔ پرچم وہی ہوتا ہے جو حق کا پرچم ہوتا ہے، پارٹی وہی ہوتی ہے جو حق کی آواز کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ بھی سارے لوگ آئے ہیں، یہ صرف یہ آواز لے کر آئے ہیں کہ جو عوام کا حق ہے وہ عوام کو دیا جائے اور عوام کا مسئلہ عوام کے ساتھ مل کر حل کیا جائے۔ میں پرائم منسٹر صاحب پاکستان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جناب عمران خان صاحب، یہ وابطہ آپ کے زیر انڈر چل رہا ہے۔ تبریز کاظمی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی وساطت سے میں یہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اگر کشمیر کے اندر ان چیزوں پہ غور نہیں کرے گا تو ان احتجاجوں کو اور ان تحریکوں کو پھر دوسرے ممالک اور انڈیا اور اسرائیل لے کر وہ پروپیگنڈا کریں گے، وہ ان کو اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ اگر اس عوام کو یہاں پر حق نہیں دیا جاتا تو پھر یہ حق وہ لینے کے لیے جب ہم میدان میں آتے ہیں تو پھر یہ پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی کشمیر کی عوام پاکستان کے خلاف میدان میں کھڑی ہے۔ حالانکہ ہم پاکستان کے خلاف میدان میں نہیں ہوتے، ہم اپنے حق کے لیے میدان میں آئے ہوتے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور کیجئے۔ یہ صرف احتجاج جہاں تک نہیں ہو رہا، میں اگر حلقہ 2 کی بات کرتا ہوں، یہاں سلیریہ صاحب نے بات کی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نوسیری کے اندر بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے، نوسیری کے اندر بھی لوگ اسی طرح روڈوں پہ آ رہے ہیں اپنے حق کی آواز لینے کے لیے۔ یہ آپ کے سامنے ایک نرسری بنائی گئی ہے، یہ آپ کے سامنے ایک نرسری بنائی گئی ہے۔ آپ ہمارے محترم ہیں، آپ ہمارے کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ ہماری شناخت ہیں، آپ کو سارے لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، اور آپ کا وعدہ اگر وعدہ خلافی ہو تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا پرائم منسٹر، ہماری شناخت ہی جھوٹا ہے اور وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ میں آج اس مجمع میں کہتے ہیں کہ وعدہ ہمارے آپ کو پورا کرے جو ہمارے ساتھ معاہدہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ہڑتال کی کال دی تھی، انتظامیہ کی یقین دہانی پہ ہم نے وہ کال مؤخر کی۔ ڈی سی آفس میں میٹنگ ہوئی، اس میں وابٹا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب بھی تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے کہا جی 4-5 دن میں آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن باوجود 15 دن گزرنے کا باوجود ہم کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنے ہزاروں لوگ در بدر ہیں، ابھی تک کوئی اہلکار یہاں پہ نہیں آیا جو ان لوگوں کو مطمئن کر سکے۔ یہ سب لوگوں کی زمینیں ہیں اور بہت سے مسائل ہیں۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں، ہم فاروق حیدر صاحب سے بھی ملے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب، اب آپ اسی لیے اگر منظم رہے تو شاید ہم کو یہ حق مل جائے۔ اگر ہم اسی طرح افراتفری کے شکار رہے، الگ الگ رہے، تو یہ انتظامیہ ہمارے خلاف بالکل مطلب ضد پہ اتر آئی ہے۔ اور تمام پارٹی سربراہ جو یہاں تشریف فرما ہیں یا تشریف لائے ہیں، اس میں جماعت اسلامی اور تبریز قاضی صاحب اور دیگر جو بھی متعلقہ افراد ہیں، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص آپ لوگوں کا اس بارش کے موسم میں چھٹی میں آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور آپ نے لاٹھی کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے یہاں دیکھا ہوگا تو یہ
हमारी जमीनें वापस हम अपनी जमीनें वापस लेने के लिए चाहते हैं, हम अपनी जमीनें वापस लेने के लिए चाहते हैं। हम कांग्रेस सिस्टम के खिलाफ कल से हम कांग्रेस राज्यों से करने वाले नहीं है। जब तक हमारे मुद्दे लाने के लिए लगाए सोच को हमारे इंडियन लोगों को हम हमारे सर आ जाए, हमारे शिष्य आ जाए, हम राजनीति करने वाले नहीं है। दूसरी बात मजाक की बात, मजाक हम जल्द करेंगे, लेकिन कोई अगर आज ये कहेंगे 5 करोड़ से मजाक दो क्या नहीं होगा, रोड बना देगी रोड पर बना देंगे। जब तक मजाक कामयाब नहीं होते उस वक्त तक रोड से कोई नहीं देगा, कोई रोड नहीं मिलेगी। ये आवाम का मजाक है, हम तुम्हारी मिन्नतें करते रहे, तुम्हारे सिरे हाथ लिखते रहे, तुम्हें अपीलें करते रहे, तुम्हारी कुवत और ताकत सरकार थी, क्या तुम बातों को नहीं रोक सकते, क्या तुम बातों को ये नहीं समझा सकते? तुमने जो वादे किए थे वो वादे तुम चाहिए किसी गलतफहमी में कोई बंदा ना रहे, न किसी नशे गलतफहमी में रहे,